ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جیسے 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی مقدس اور بابرکات جماعت میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند مرتبہ اور سب سے اونچی شان ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اسی طریقے سے تمام انبیاء کے ساتھیوں میں سے سب سے بلند شان ہمارے نبی کے صحابہ کی ہے. کسی نبی کو بھی اللہ پاک نے کسی نبی کے صحابہ کو معیار حق کے طور پر ذکر نہیں فرمایا. انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نمونہ ہوتے ہیں ہدایت کے، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جیسے نبی کی ذات نمونہ اور معیار ہے، اسی طریقے سے صحابہ کی ذات بھی نمونہ اور معیار ہے. قیامت تک کسی کا ایمان بھی وہی معتبر ہوگا جو مشابہ ہو صحابہ کے ایمان کے ساتھ. ہر نبی دنیا کے اندر تشریف لایا کرتے تھے اور فرماتے کہ اللہ کی عبادت کرو، میری فرما برداری کرو. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جیسے میری سنت پر عمل کرو گے، میرے صحابہ کے طریقوں پر بھی عمل کرنا. تو جیسے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی مقدس جماعت میں سب سے اونچی شان ہمارے نبی کی ہے، تمام نبیوں کے ساتھیوں میں سب سے اونچی شان ہمارے نبی کے صحابہ کی بھی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کمالات اور فضائل قرآن میں حدیث میں کثرت سے موجود. وہ تمام فضائل تو امت نے قیامت تک پڑھنے بھی ہے، پڑھانے بھی ہے، سننے بھی ہے، سنانے بھی ہے. تابعین کرام جنہوں نے براہ راست صحابہ سے دین سیکھا تھا، تابعین سے بعد والے پوچھا کرتے کہ صحابہ کیسے تھے. یہ ایک مستقل باب ہے تاریخ کا. جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ ابو، میرے دادا ابو کیسے تھے،
یا میرے دادا ابو کے ابو کیسے تھے، جیسے محبت سے سوال کیا کرتے ہیں بچے۔ تبع تابعین سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ نے صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ کیسے تھے؟ ایک تو ان کے فضائل جو موجود ہیں وہ تو موجود ہیں، قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، کتابوں میں لکھ دیے گئے ہیں، لیکن یہ بڑا عجیب قسم کا سوال ہوتا تھا جو تبع تابعین کرام سے کیا کرتے تھے کہ آپ نے صحابہ کو دیکھا ہے، آپ نے صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، آپ نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے ان کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے ان کی نگاہوں کو دیکھا ہے، آپ نے ان کے لباسوں کو دیکھا ہے، آپ نے ان کے کلام کو دیکھا ہے، ان کے انداز گفتگو کو دیکھا ہے، بتاؤ صحابہ کیسے تھے؟ یہ ایک مستقل باب ہے۔ تبع تابعین میں سے بہت ساروں نے پوچھا اور تابعین میں سے بہت ساروں نے اس کے جواب دیے۔ کسی نے تو جواب دیا، کانوا فرسان بالنہار ورہبان باللیل، ہم نے صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ دن میں تو ایسی محنت کرتے انسانوں پر کہ کسی بندے کا کوئی حق ان سے ضائع نہ ہوتا، ایسی زندگی گزارنے والے، نہ پڑوسی کا حق ضائع ہو رہا ہے، نہ گھر والوں کا کوئی حق ضائع ہوتا ہے، نہ انسانیت کا کوئی حق ضائع ہوتا ہے، سب کے حق کو ادا کرنے والے، سب کی خدمت کرنے والے، سب کے لیے کوشش محنت کرنے والے، وَرُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ، اور جب رات ہوتی ایسے اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے گویا کسی کو جانتے ہی نہیں۔ کسی نے یہ جواب دیا جب صحابہ کے بارے میں پوچھتے تھے تابعین کرام سے، صحابہ کیسے تھے؟ کہا صحابہ ایسے تھے، الموت احلا عندهم من العسل، جو مرنے کے لیے ایسے تیار ہوتے جیسے ان کو کوئی بہت بڑی نعمت ملنے والی ہے، زندگی سے زیادہ موت سے محبت ان کے دلوں کے اندر تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صحابہ کیسے تھے؟ کانوا افضل هذه الامہ ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، صحابہ کیسے تھے؟ صحابہ ایسے تھے کہ اس ساری امت میں سب سے بہتر تھے، نیکیاں ان کے دل کے اندر تھیں، ان کے دل نیکیوں کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں تھے، ان کا علم بہت گہرا تھا، ان کی زندگی بڑی سادہ تھی، لباس بھی سادہ، بات چیت بھی بڑی سادہ، انداز زندگی بھی بڑا سادہ، بہت سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، ان سے پوچھا صحابہ کیسے تھے؟ انہوں نے کہا صحابہ اتنے گہرے علم والے تھے، العلم ما جاء من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک یاد رکھنا، کوئی آدمی کتنی ہی گہری بات کہے اور کتنا ہی نکتہ بیان کرے، اگر وہ گہری بات صحابہ سے ملتی ہے تو وہ علم ہے، ورنہ وہ علم ہی نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا صحابہ کیسے تھے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں پیدا ہوئے تھے، ان کو گھٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دودھ پلایا تھا، یہ سعادت ان کو ملی تھی، بہت بڑے تابعین میں سے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا صحابہ کیسے تھے؟ انہوں نے کہا صحابہ ایسے تھے، اگر تم میں سے کوئی صحابہ کو دیکھ لیتا تو تم کہتے یہ دیوانے ہیں، اور اگر صحابہ میں سے کوئی تمہیں دیکھ لے تو تمہیں مسلمان نہ کہے، تمہیں منافق سمجھے۔ یہ اس زمانے کے اندر جو حسن بصری کا زمانہ ہے، جس میں اعمال بہت کثرت سے تھے، جس میں سنتوں پر عمل بہت زیادہ تھا، جس میں پڑھنا پڑھانا بہت زیادہ تھا، جس میں تہجد کا اہتمام بہت زیادہ تھا، جس میں اسلامی طرز حکومت موجود تھا، یہ ساری چیزوں کے باوجود فرمایا
اگر صحابہ تمہیں دیکھ لیتے تو تمہیں منافق کہتے، اور تم صحابہ کو دیکھتے تم تو صحابہ کو دیوانہ کہتے۔ تو بہرحال جیسے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سب سے بلند شان والے ہیں انبیاء کی جماعت میں، اسی طریقے سے تمام نبیوں کے ساتھیوں میں سے سب سے اونچی شان رکھتے ہیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام۔ اگر صحابہ کی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں، صحابہ کی تربیت ایسی تھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے کہ صحابہ مال ملنے پر خوش نہیں ہوتے تھے، کسی عہدے کے ملنے پر خوش نہیں ہوتے تھے، کسی لمبی چوڑی فتوحات پر صحابہ خوش نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ کن چیزوں پر خوش ہوتے تھے، یہ ایک مستقل باب ہے۔ کبھی اللہ توفیق دے تو تاریخ پڑھیں اور سیرت کو پڑھیں اور ان چیزوں کو تلاش کریں کہ صحابہ کی خوشی کی چیزیں کون سی تھیں۔ آج کی مختصر سی مجلس کے اندر جو صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو سن کر بہت خوش ہو گئے، اجتماعی طور پر صحابہ کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چند چیزیں، ایک موقع پر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام بڑے افسردہ تشریف فرما ہیں، بہت پریشانی کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور پریشانی قیامت تک آنے والی امت کے بارے میں ہے۔ میری امت، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر یہ گمراہی پر چلے جائیں گے تو ان کا کیا بنے گا؟ آخرت کے اندر ان کا کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے اپنی امت کے بارے میں سوچتے ہوئے۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو بہت افسردہ، بہت پریشان دیکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ جانتے ہیں، لیکن پوچھتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل، مجھے اپنی امت کے بارے میں بہت پریشانی ہے۔ آپ جانتے تھے کہ امت کی حالت کیا ہوگی، آپ نے خبریں دی تھیں کہ تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی، ایسے تم دین کو چھوڑ دو گے، ایسے خواہشات کا غلبہ ہوگا، ایسے مال کی بہتات ہوگی، ایسے ایسے حالات آئیں گے۔ باب الفتن خود رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آنے والے سارے احوال بتائے تھے۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام بہت پریشانی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں بہت پریشانی ہے، تو اللہ پاک کے پاس گئے اور اللہ پاک نے جواب میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، ہم قیامت والے دن آپ کو اتنا دے دیں گے، آپ کی امت کے بارے میں اتنا دے دیں گے کہ آپ کو خوش کر دیں گے۔ یہ وہ چیز تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو خوشی کا ایک موقع تھا، گھر گھر کے اندر خوشی لہر گئی، اور گھر گھر کے اندر بندے خوش ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں اس آیت شریفہ کے نازل ہونے پر ہم میں سے ہر آدمی خوش ہو گیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اتنا دے دیں گے کہ آپ کو راضی خوش کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا وَإِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر موجود ہے۔ یہ تھی صحابہ کی خوشی کی چیزیں۔ کیسر اور کسریٰ کے خزانوں پر صحابہ میں سے کوئی خوش نہیں ہوا، بلکہ مسجد کے اندر بیٹھ کر رونے والے صحابہ موجود تھے۔ مکہ فتح ہوا، اس دن صحابہ ہنس نہیں رہے تھے، کوئی شادیانے نہیں بجائے گئے، بلکہ صحابہ کوئی رکوع کے اندر اور کوئی سجدے کے اندر اور کوئی آنسو بہانے کے اندر مصروف تھا۔ صحابہ کی خوشی کی چیزیں مختلف تھیں، ہماری خوشی کی چیزیں اور بن گئی ہیں۔
ہمیں جن چیزوں سے خوشی ہوتی ہے صحابہ کے ہاں یہ خوشی کی چیزیں نہیں تھیں. ہم جن چیزوں کو سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں ان میں سے صحابہ کے لیے بڑی بڑی خوشی کی چیزیں تھیں. تو اس بات پر صحابہ فرماتی ہیں کہ ہم بہت خوش ہو گئے تھے. یہ ہمارے یہ مدینہ کے اندر بڑی خوشی کا دن تھا. صحابہ گھر گھر کے اندر خوش تھے جب اللہ پاک نے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اس آیت شریفہ کو نازل فرمایا. ایک اور موقع رسول پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرما دیا کہ میری امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیں گے، اور پھر ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 کو 49,70,000 بندے اس امت میں سے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمانا یہ وہ دن تھا جب کہ ہم میں سے ہر صحابی کے گھر میں خوشی موجود تھی. گھر گھر کے اندر عورتیں بھی اور بچے بھی خوش تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک نے اس امت کے ساتھ احسان فرمایا کہ 49,70,000 بندے ایسے ہوں گے جن سے حساب ہی نہیں مانگا جائے گا، جن سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، بغیر حساب کے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. قیامت والے دن کا حساب کا منظر بڑا سخت منظر ہے. یہ منظر تو اتنا سخت ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات بھی نفسی 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 فرما رہے ہوں گے. ایسے وقت میں صحابہ کو یہ خوشخبری کا مل جانا کہ 70,000 بندے ایسے اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ایسے جن سے اللہ حساب نہیں لیں گے. صحابہ فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا دن تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی امت میں سے 4 لاکھ کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا. یہ الگ ہے، وہ حدیث الگ، وہ الگ ایک جماعت ہوگی جن کو داخل کیا جائے گا، یہ الگ لوگ ہوں گے. اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ کیا کہ 4 لاکھ بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا. ثم حسا بکفی اور پھر رسول پاک علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے ایسے ملایا اور پھر فرمایا کہ اللہ پاک پھر اپنی ایسے ایک مٹھی بھر کر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اپنی مٹھی میں ڈال کر ان کو بھی بغیر حساب کے جنت میں اللہ پاک داخل فرما دیں گے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے زدنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مانگنے والے ہیں، اللہ اس کو دینے والے ہیں، اللہ سے کچھ اور مانگ لیجیے، اپنی امت کے بارے میں اور مانگ لیجیے. اتنا تو اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ 4 لاکھ اور ایک مٹھی دونوں ہاتھوں سے، ایک لپ دونوں ہاتھوں سے جو مٹھی بنائی جاتی ہے اس کو لپ کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. فرمانے لگے چھوڑ دیجیے، تو اللہ کی مٹھی ہماری مٹھی جیسی تھوڑی ہے. اللہ اگر چاہتے تو ایک ہاتھ سے ساری مخلوق کو اٹھا کے جنت میں داخل کر دیں. اللہ نے اس امت کے ساتھ تو ایک لپ کا وعدہ کر لیا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا صدق عمر نے سچی بات کہی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خوشی کے مواقع کون کون سے ہیں؟ یہ بڑا بہترین باب ہے سیرت کا. کون کون سے موقع صحابہ پر ایسے آئے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر خوشی کی لہریں دوڑ گئیں، ہماری عورتیں خوش ہو گئیں، بچے خوش ہو گئے، ہم سب بہت خوش ہو گئے. کن کن مواقع پر؟ یہ ایک مستقل باب ہے. حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سامنے رکھی. یہ حضرت عبداللہ ابن زید کون ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ ابن زید وہ ہیں جن کو صاحب اذان کہا جاتا ہے. جو اذان ہوتی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا،
نماز کے لیے بلانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں؟ کسی نے کہا جی آگ جلا دیں گے، کسی نے کہا ڈھول نقارہ لے لیتے ہیں اس کو بجا دیا جائے، لوگ آواز سن کر آ جائیں گے۔ مختلف صحابہ نے مختلف رائے دی۔ سب سے پہلے خواب دیکھا حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ناقور، وہ جو آواز لگانے والی چیز ہے، وہ بیچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ مجھے دے دو، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ کہا ہم لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کریں گے۔ کہا میں تجھے اس سے بہتر چیز بتاؤں۔ اس نے آذان کے کلمات کہے۔ انہوں نے آذان کے کلمات سن کر فوراً بیدار ہو کر رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں جا کر پیش کیے۔ آپ نے فرمایا یہ بہترین طریقہ ہے۔ ان کو صاحب اذان کہا جاتا ہے۔ ان کے خواب پر اللہ پاک نے اذان کو متعین کیا حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب رسول پاک علیہ السلام کے وصال کی خبر ملتی ہے تو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اب میں ان آنکھوں سے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتا تو اب میں کسی اور کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اے اللہ میری بینائی کو سلب کر لیجیے۔ یہ ہیں حضرت عبداللہ ابن زید۔ یہ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ تشریف فرما جا کر میں نے ایک پریشانی رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جنت کی نعمتیں سب حق، اللہ پاک ایمان والوں کو جنت میں بھیج دیں گے یہ بات بھی سچی ہے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی جنت میں بھیج دیں گے یہ بھی سچی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جنت تو بہت اونچی ہوگی، ہم تو عام امتی ہیں، ہماری جنتیں تو نیچے درجے کی ہوں گی، آپ کی جنت تو بہت اونچے والے درجے کی ہوگی۔ اے اللہ کے نبی جس جنت میں آپ کی زیارت نہ ہو، جس جنت میں آپ کی ملاقات نہ ہو، اس جنت میں کیا مزہ ہے؟ یہ سوال کس نے کیا ہے صحابہ میں سے؟ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ان کی بات کو سن کر فرمایا المرء مع من احبا، ہر آدمی کو اللہ پاک اسی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے جس سے اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ساتھ جو محبت تھی اس میں ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شک نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کے اندر سب سے زیادہ محبوب تھے، ہم سب کو قربان کر سکتے تھے، اپنی جان کو دے سکتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو دے سکتے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام کی محبت سے ہمارے دل بھرے ہوئے تھے۔ اتنی خوشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے سے ہوئی جب سے ہم مسلمان ہوئے تھے، کسی موقع پر مدینے کے اندر ایسی خوشی نہیں دیکھی گئی جو اس دن دیکھی گئی جب آپ نے فرمایا المرء مع من احب، ہر آدمی جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ یہ سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا۔ صحابہ کی خوشی کی چیزیں الگ تھیں، آج ہماری خوشی کی چیزیں الگ ہیں۔ ہمیں پیسوں کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے، ہمیں دنیا کی چیزیں ملنے سے خوشی ہوتی ہے۔ صحابہ کی خوشی کی چیزیں بہت الگ تھیں۔ مستقل باب ہے، کبھی اللہ توفیق دے تو اس کو پڑھیں کہ صحابہ کن چیزوں سے خوش ہوا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ خوش اگر صحابہ ہوئے ہیں تو رسول پاک علیہ السلام کے اس فرمانے سے المرء مع من احب، اس لیے کہ صحابہ کو بہت یقین تھا اپنی محبت پر۔ صحابہ کی محبت تو ایسی تھی کہ ایک صحابی تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور مجھے بے چینی ہوتی ہے کہ میں کیسے آپ کو دیکھ لوں، میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں اور آپ کے حجرے مبارک کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور یہ تصور کرتا ہوں کہ آپ اندر موجود ہیں، اسی سے مجھے تسلی ہو جاتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی ایسی محبت تھی تو صحابہ کو محبت پر یقین تھا، لہذا صحابہ اس بات پر سب سے زیادہ خوش ہوئے۔ اس ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بہت گناہگار ہیں، کوئی شک نہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ایمان ہمارا ناقص، اعمال ہمارے پاس کچھ نہیں،
گناہوں کے انبار، گناہوں کی گٹھریاں ہمارے سر پر لدی ہوئی ہیں، علم ہمارے پاس نہیں ہے، سطحی قسم کی چند چیزیں ہم جانتے ہیں، ہماری حالت بہت پتلی ہے، بہت بری ہے۔ اللہ نے اور رسول پاک علیہ السلام نے اپنی سخاوت کا ایسا دروازہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کھلا کہ یہ نعمت جو صحابہ کو ملی تو صحابہ اچھل گئے خوشی سے، یہ نعمت اللہ نے ہمارے لیے بھی رکھ دی۔ تصور نہیں کر سکتے ہم اس بات کا کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوں۔ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کیا پدی کا شوربہ، کہاں ایک ذرہ اور کہاں سورج، کہاں ہمارے جیسے نالائق نکمے گناہگار جن کے پاس کچھ بھی تو نہ ہو۔ ایک نماز بھی پوری زندگی میں ہمارے پاس ایسی نہیں جو اللہ کے دربار میں ہم پیش کر سکیں، ایک روزہ بھی ہمارے پاس ایسا نہیں جو اللہ کے دربار میں ہم پیش کر سکیں، کوئی ایک عمل بھی تو ہمارے پاس ایسا نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ اے اللہ یہ عمل میں کر کے آیا ہوں، اس پر مجھے بخش دے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ سخاوت ہے اللہ پاک کی، عطا ہے اللہ پاک کی، فضل ہے اللہ پاک کا، سخاوت ہے رسول پاک علیہ السلام کی، اپنی امت کے لیے ایسی چیزیں بتا دیں، ارشاد فرما دیں۔ اللہ پاک نے فضل کا دروازہ کھولا، یہ کر لو، میں تمہیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ بہت گناہ گار ہیں، کوئی شک نہیں۔ جتنی زندگی ہے ان اعمال میں سے کبھی کوشش کیا کریں کہ ایک آدھا عمل ایسا کر لیں، زندگی میں اس کا معمول بنا لیں، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ عمل کر کے آئے گا یہ اور میں جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس کو میری سنتوں سے محبت ہو اس کو مجھ سے محبت ہے، اور جس کو مجھ سے محبت ہو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آج کا دور ایسا بیہودہ اور ایسے فضول قسم کے ہمارے خیالات بن گئے کہ سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ اور جی فرض ہی پورے کرنے بڑی بات ہے، فرض بھی کہاں پورے ہوتے ہیں ہم سے، کچھ بھی نہیں، شیطانی بات ہے جو کہہ دیتے ہیں۔ سنتوں سے محبت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت زمین آسمان عرش سب سے زیادہ قیمتی ہے، معمولی نہیں ہے۔ سنت کا وزن اللہ سے پوچھیں، اللہ کے ہاں سنت کا وزن ہے۔ جو بات رسول پاک علیہ السلام نے فرما دی، جو طریقہ رسول پاک علیہ السلام نے اختیار فرما لیا، جو شکل و صورت رسول پاک علیہ السلام نے بتا دی، جو لباس رسول پاک علیہ السلام نے بتا دیا، ایک ایک چیز کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنتوں سے محبت کی وہ دلیل ہے میری محبت کہ اس کے اندر موجود ہے، اور جس کو مجھ سے محبت ہے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ سنتوں سے محبت کرنا سیکھیں، سنتوں کو نظر انداز کر دینا، سنتوں کو گھروں سے نکال دینا، کھانے کی سنتیں سیکھیں، لباس کی سنتیں سیکھیں، بولنے کی سنتیں سیکھیں، رات کو سوتے وقت کیا کرنا ہے یہ سنت کو سیکھیں، اٹھتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے یہ سنت کو سیکھیں، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے اس سنت کو سیکھیں۔ سنتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ سنتوں کو سیکھنا اور محبت کے ساتھ سیکھنا، اس یقین کے ساتھ سیکھنا کہ سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، زمین سے افضل، آسمان سے افضل، عرش سے افضل، جنت سے افضل، ساری دنیا جہان سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس بات پر تو صحابہ سب سے زیادہ خوش ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ساتھ جنت میں مل جائے۔ صحابہ بہت اونچے درجے کے لوگ، ہمارے جیسے ٹکے کے آدمی اگر کسی وجہ سے اللہ ہمیں یہ چیز نصیب فرما دیں کہ رسول پاک علیہ السلام کا ساتھ جنت میں مل جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سنت سے محبت کرنا۔ ایک اور دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان
ان احبکم الی واقربکم منی مجلسا احاسنکم اخلاقا، قیامت والے دن تم میں سب سے زیادہ میرے قریب اور سب سے زیادہ جس کو میرے پاس بیٹھنے کا موقع دیا جائے گا، یہ وہ آدمی ہوگا جو اپنے اخلاق کو بہترین بنا لے۔ بد اخلاقی، اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ اخلاق صرف ہنس کر بولنے کا نام نہیں ہے۔ اخلاق لوگوں کی خیر خواہی دل کے اندر پیدا کرنا، ہر بندے کا نفع سوچنا، ہر آدمی کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرنا، ہر آدمی کے ساتھ اسی طریقے سے رہنا جیسے ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ رہتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے، جیسے بہت قریب لوگوں کے ساتھ بندہ رہتا ہے، اسی طرح ہر امتی کے ساتھ اور ہر مسلمان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا، اور صرف اپنی اغراض کے لیے نہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو نقصان سے بچائے، ہر نفع دوسروں کو مل جائے، لوگوں کی راحت، لوگوں کا آرام، کسی کا حسد نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کو نقصان پہنچانا نہ ہو، کسی کا مال ہڑپ کرنا نہ ہو، کسی کو بے ڈھنگے طریقے سے کسی کے ساتھ بولنا نہ ہو۔ ان احبکم الی واقربکم منی مجلسا احاسنکم اخلاقا، قیامت والے دن اگر کوئی آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ لینا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھول دیا، سخاوت فرما دی۔ بہت ہمارے جیسے گناہگار آدمی بھی یہ درجہ حاصل کر سکتے ہیں، فرمایا بہترین اخلاق کے ساتھ رہنا، یہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ ایک اور حدیث پاک، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دو انگلیاں کر کے فرمائیں، ایسے ہوں گے جنت میں جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، یہ آدمی اس طریقے سے میرے ساتھ ہوگا۔ خدا نہ خاصہ بھائی فوت ہو جائے، اس کے یتیم بچے، بہن بیوہ ہو جائے، اس کے یتیم بچے، خدا نہ خاصہ رشتہ داروں میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے، اس کے یتیم بچے۔ آج کل اللہ پاک نے امت کو ایسی وسعت دی ہوئی ہے، تھوڑی سی اپنی ضروریات کو محدود کرنا سیکھ لیں تو ہر آدمی 1 2 3 4 بچوں کی پرورش کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس طریقے سے اپنے بچوں کو بندہ پالتا ہے، کسی بھی یتیم بچے کی پرورش کر دینا، اس کو دین سکھا دینا، اس کے کپڑوں کا انتظام کر دینا، اس کو کھلا پلا کر بڑا کر دینا۔ انا وکافل الیتیم کہاتین، جنت اللہ دے دیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ درجہ، یہ تو وہ نعمت تھی جس پر صحابہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کرو گے تو میرے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤ گے، صحابہ فرماتے ہیں المرء مع من احبہ، اس بات پر سب سے زیادہ ہم خوش ہوئے، ہمارے جیسے جو کسی باغ کی مولی نہیں ہے، کسی درجے کے اندر نہیں ہے، اگر ہم میں سے کسی کو یہ نعمت مل جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ موقع ہے ہر بندے کے پاس، 1 2 3 جتنے اللہ پاک توفیق دے، اپنی زندگی کے اندر کسی یتیم کی پرورش کرنا۔ انا وکافل الیتیم کہاتین۔ ایک اور حدیث پاک، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغا، جس آدمی نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر دی، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دیں، ان کو بوجھ نہیں سمجھا، ان کو مصیبت نہیں سمجھا، ان کی پیدائش پر اپنی پیشانی میں بل نہیں ڈالے، ان کی پیدائش پر کسی قسم کی پریشانی کا اظہار نہیں کیا، اللہ کی نعمت سمجھا اور ان کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئیں۔ 2 بیٹیوں کی پرورش، ان کو دین سکھایا، ان کو علم سکھایا، ان کی تربیت کی، ان کے اوپر بیٹوں کی طرح ان کے اوپر ہر چیز کی خرچ کیا۔ فرمایا کہ یہ آدمی جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، کل قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سوچ بدل گئی، اپنی سوچوں کو ٹھیک کریں۔ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں، بیٹا پیدا ہو جائے مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہو جائے کچھ نہیں ہوتا۔
اور پھر ایک اور آ گئی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سخاوت کا دروازہ کھولا کہ جس آدمی کی 2 بیٹیاں ہوئیں اور ان 2 بیٹیوں کی بہترین پرورش کی، وہ قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا وصفعاء الخدین کہاتین، میں اور وہ عورت جو جوانی کے اندر بیوہ ہو گئی اور بیوہ ہو جانے کے بعد اپنے بچوں کی پرورش کی وجہ سے وہ شادی کر سکتی تھی، اس نے شادی نہیں کی، اس نے ہر تکلیف کو برداشت کر لیا صرف یہ کہ میں اپنے بچوں کی اچھی طرح پرورش کر سکوں۔ جوان تھی، شادی کر سکتی تھی، لیکن وہ سب کچھ اپنی ساری خواہشات کو چھوڑ کر اپنے بچوں کی پرورش میں لگی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں یہ عورت جس کے گال پچک گئے پریشانیوں کی وجہ سے، یہ میرے ساتھ جنت میں ہوگی، میرے ساتھ جنت میں ہوگی۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ کوئی بیچاری بیوہ ہو جائے تو ہم تو تانے دے دے کر اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں، اس کو مصیبت بنا دیتے ہیں اس کی زندگی، اور ہر طرح کی پتہ نہیں کیا کیا باتیں اس بیچاری کو سننی پڑتی ہیں۔ کبھی سوچا کریں کہ یہ وہ عورت ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تو میرے ساتھ ہونے والی ہے جنت میں، اس کا مقام اور مرتبہ تو ایسا ہے، اس کی آج کی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو پہنچا دے گی۔ اس کی آج کی تھوڑی سی تکلیف اتنا اونچا اس کو لے کر جانے والی ہے۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خوشی کی چیزیں کون سی تھیں؟ کن چیزوں پر صحابہ خوش ہوئے؟ مستقل باب ہے، اور سب سے زیادہ خوش ہوئے صحابہ اکرام اس فرمانے پر المرء مع من احب، کہ جنت میں ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کو محبت ہی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، فرمایا سب سے زیادہ ہمیں خوشی اس چیز پر ہوئی۔ اللہ پاک نے یہ سخاوت کا دروازہ کھولا ہے۔ اگر ہم میں سے بھی کوئی آدمی یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آرزو رکھتا ہے کہ اللہ پاک مجھے جنت بھی دیں اور جنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دیں، جنت بھی دیں اور آپ کا پڑوس بھی دیں، آپ کی زیارت بھی ہو، آپ کا دیدار بھی ہو، آپ کا قرب بھی ہو جنت کے اندر۔ ہمارے جیسے آدمی اپنے اعمال کی بنیاد پر تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی اہتمام کریں تاکہ اللہ پاک ہمیں یہ نعمت عظمیٰ نصیب فرمائے۔